पारा 29। सूरह मुल्क। शुरू अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। निहायत बुजुर्ग व बरतर है वो ज़ात जिसके हाथ में इस कायनात की बादशाही है और वो हर चीज़ पर कादिर है। जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम लोगों को आजमाए कि तुम में कौन अमल में बेहतर है, और वो ज़बरदस्त भी है और मग़फ़िरत फरमाने वाला भी। जिसने तह दर तह 7 आसमान पैदा किए। ए इंसान, तू अल्लाह रहमान की इस तख्लीक में कोई बेज़ाब्तगी नहीं देखेगा। अगर एक बार देखने से न दिखाई दे तो दोबारा नजर कर और फिर देख, तुझे कहीं कोई दरार दिखाई देती है, फिर बार बार निगाह दौड़ा। नतीजा ये होगा कि तेरी निगाह थक कर नाकाम तेरी तरफ लौट आएगी। और यकीनन हमने आसमाने दुनिया को सितारों के चिरागों से सजाया है और हमने इन चिरागों को शयातीन के मार भगाने का जरिया भी बनाया है, और आखिरत में हमने इन शयातीन के लिए दोज़ख का अजाब तैयार कर रखा है। और जिन लोगों ने अपने रब को मानने से इनकार किया है उनके लिए भी दोज़ख का अजाब है, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। जब ये लोग इसमें डाले जाएंगे तो उसका धाड़ना सुनेंगे और वो ऐसी जोश मारती होगी कि गोया अभी गुस्से से फट पड़ेगी। जब मुनकिरीन का कोई गिरोह इसमें डाला जाएगा तो उसके मुहाफिज फरिश्ते इनसे पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास अल्लाह के अजाब से डराने वाला कोई पैगंबर नहीं आया था? वो जवाब देंगे, हाँ, डराने वाला तो हमारे पास आया था, मगर हमने उसको झुटलाया और कहा कि अल्लाह ने कुछ भी नाजिल नहीं किया है। बिलाशुबहा तुम और तुम्हारे पैरोकार सब के सब बड़ी गुमराही में पड़े हुए हो। और वो कहेंगे, काश हम पैगंबर के कहने को सुनते या समझते तो आज दोज़खियों में ना होते। गर्ज के दोज़खी अपने गुनाहों का इकरार कर लेंगे। सो लानत है इन दोज़खियों पर। बेशक जो लोग बगैर देखे अपने रब से डरते हैं उनके लिए बख्शिश और बड़ा सवाब है। और लोगों, तुम अपनी बात चुपके से कहो या बुलंद आवाज से, अल्लाह के लिए यकसां है। वो तो लोगों के दिली ख्यालात तक से वाकिफ है। क्या वही न जानेगा जिसने पैदा किया, और वो बारीक बीन और बड़ा बाखबर है। लोगों, वो अल्लाह ही तो है जिसने ज़मीन को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है। तो चलो फिरो उसके रास्तों में और खाओ पियो उसके दिए हुए रिस्क में से, और उसी के पास तुम्हें जिंदा होकर जाना है। क्या तुम इस बात से बेखबर हो, बेखौफ हो गए हो कि वो हस्ती जो आसमान में है तुम्हें ज़मीन में धंसा देगी और ये ज़मीन यकायक हिचकोले खाने लगेगी? क्या तुम इस बात से बेखौफ होकर वो हस्ती जो आसमान में है तुम पर पत्थर बरसा दे, फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि हमारा डराना कैसा है। और इनसे पहले गुजरे हुए लोगों ने भी हमारे पैगंबरों को झुटलाया था। फिर देख लो हमारा अजाब कैसा सख्त था। क्या ये लोग अपने ऊपर उड़ते हुए परिंदों को पर फैलाते और सुकेड़ते नहीं देखते? अल्लाह रहमान के सिवा कोई नहीं, फजा में थामे हुए नहीं है इन्हें। बेशक वो हर चीज की देखभाल कर रहा है। मुनकिरो, बताओ तुम्हारे पास वो कौन सा लश्कर है जो अल्लाह रहमान के मुकाबले में तुम्हारी मदद कर सके? हकीकत ये है कि ये काफिर
धोखे में पड़े हुए हैं। बताओ वो कौन है जो तुम्हें रोजी देगा अगर अल्लाह अपनी रोजी रोक ले, मगर काफिर तो सरकशी और हक से गुरेज करने पर अड़े हुए हैं। भला जो शख्स अपना मुंह औंधाए हुए चले वो सीधी राह पाने वाला है, या वो शख्स जो सीधा सर उठाए राह रास्त पर चला जा रहा है। ए पैगंबर, इन लोगों से कहो कि वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हें सुनने को कान, देखने को आंखें और सोचने समझने को दिल दिए, लेकिन तुम लोग बहुत ही कम उसका शुक्र अदा करते हो। उनसे कहो कि वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हें रुए ज़मीन पर फैला रखा है और क़यामत के दिन उसी के हुजूर में तुम सब जमा किए जाओगे। और ये काफिर मुसलमानों से कहते हैं कि अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो बताओ ये वादा यानी वादा क़यामत कब पूरा होगा। ए पैगंबर, तुम जवाब दो कि इसका इल्म तो अल्लाह ही को है। मैं तो बस साफ साफ इनकार और बदअमली के नताइज से खबरदार करने के लिए आया हूँ। फिर जब ये इस अज़ाब मौत को पास आता हुआ देखेंगे तुम्हारे रंज और हैबत के इन काफिरों के चेहरे बिगड़ जाएंगे। उस वक्त उनसे कहा जाएगा कि यही वो अज़ाब है जिसका तुम तकाजा किया करते हो। ए पैगंबर, इन लोगों से पूछो कि अगर अल्लाह मुझे इन लोगों को जो मेरे साथ हैं हिलाक कर दे या हम पर रहम फरमाए तो काफिरों को आखिरत के दर्दनाक अजाब से कौन बचा लेगा। इनसे कहो कि वो अल्लाह रहमान है, उसी पर हम ईमान लाए हैं और उसी पर हमारा भरोसा है। बस अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि हम दोनों फरीकों में कौन सरी गुमराही में है। इनसे पूछो, कभी तुमने गौर किया कि अगर तुम्हारा ये कुएं का पानी जमीन में उतर जाए तो कौन तुम्हारे लिए पानी की सौतें लेके आएगा। सूरह अल कलम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ये सूरह नून है। कलम गवाही देता है और जो कुछ लिखने वाले उससे लिख रहे हैं कि अपने परवरदिगार की अनायत से तुम कोई दीवाने नहीं हो और तुम्हारे लिए यकीनन वो सिला है जिस पर कभी जवाल ना आएगा और तुम बड़े आला अखलाक पर हो। इसलिए अनकरीब तुम भी देख लोगे और वो भी देख लेंगे कि फितने में पड़ा हुआ तुम में से किस ग्रोह के साथ है। तुम्हारा परवरदिगार ही बेहतर जानता है कि कौन उसकी राह से भटके हुए हैं और वही बेहतर जानता है कि कौन राह रास्त पर हैं। इसलिए तुम इन झुटलाने वालों की किसी बात पर कान न धरो। ये तो चाहते हैं कि तुम जरा नरम पड़ो, फिर ये भी नरम पड़ जाएंगे। हरगिज कान न धरो किसी ऐसे शख्स की बात पर जो बहुत कस्में खाने वाला हो, बेवकत है, इशाराबाज है, चुगली लिए फिरता है, भलाई से रोकता है, हद से बढ़ जाने वाला है, हक मारता है, पत्थर दिल है और इस पर मजीद ये कि बेअसल भी है। ये इस बिना पर है कि उसके पास बहुत माल है और बेटे हैं। हमारी आयतें उसे सुनाएं तो कहता है ये तो अगलों के अफसाने हैं। समझता है कि वो बड़ी नाक वाला है, उसकी ये सूंड हम अनकरीब दाग देंगे। हमने उनको उसी तरह इम्तिहान में डाला है जिस तरह बाग वालों को इम्तिहान में डाला था, जब उन्होंने कसम खाई कि वो अपने बाग के फल सुबह सवेरे लाजिमन तोड़ लेंगे और किसी गरीब और मिस्कीन के लिए कुछ भी न छोड़ेंगे। फिर वो सोए पड़े थे कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से गर्दिश का एक झोंका आया और उनका वो लहलहाता हुआ बाग इस तरह होकर रह गया जैसे कटी हुई फसल हो।
चुनाचे सुबह हुई तो एक दूसरे को पुकारने लगे कि फल तोड़ते हैं, तो चलो सवेरे अपने खेत पर पहुंचो। फिर चल पड़े और आपस में चुपके चुपके कहते थे कि देखना, आज कोई मिस्कीन तुम्हारे पास बाग में आने न पाए। वो बड़े जोश में निकले, इस ख्याल में कि सब उनकी दस्तरस में है, मगर जब बाग को देखा तो बोले, हम जरूर रास्ता भूल गए। नहीं, बल्कि महरूम होकर रह गए। उनमें जो सबसे बेहतर आदमी था, उसने कहा, मैंने तुमसे कहा न था कि तुम अपने परवरदिगार की तस्बीह क्यों नहीं करते? वो पुकार उठे कि पाक है हमारा परवरदिगार, बेशक हम ही जालिम थे। फिर वो आपस में एक दूसरे को मलामत करने लगे, बोले, हाय हमारी बदबख्ती, हम ही सरकशी में मुब्तला रहे। बईद नहीं कि हमारा रब इसकी जगह इससे बेहतर बाग हमें अता कर दे। हम अपने रब ही की तरफ लौटते हैं। लोगों, इस तरह आएगा अज़ाब, और आखिरत का अज़ाब तो इससे कहीं बढ़कर है। काश ये लोग उसको जानते। उनके लिए जो इस अज़ाब से डरने वाले हैं, उनके परवरदिगार के पास अलबत्ता राहत के बाग हैं। तुम समझते हो कि ये नहीं होगा? तो क्या हम अपने फर्माबरदार बंदों को मुजरिमों के बराबर कर देंगे? तुम्हें क्या हुआ है? तुम कैसा हुक्म लगाते हो? क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें तुम पढ़ते हो कि वहां तुम्हारे लिए वही कुछ है जो तुम पसंद करोगे? क्या तुम्हारे लिए हम पर कोई कसमें हैं जो कयामत तक चली जाएंगी कि तुम्हारे लिए वही कुछ है जो तुम हुक्म लगाओगे? इनसे पूछो, इनमें से कौन इसका जिम्मा लेता है? क्या इनके ठहराए हुए कोई शरीक हैं जो इसका जिम्मा लेंगे? तो लाएं अपने उन शरीकों को, अगर ये सच्चे हैं। ये उस दिन को याद रखें जब बड़ी हलचल पड़ेगी और ये सजदे के लिए बुलाए जाएंगे तो सजदा न कर सकेंगे। इनकी आंखें झुकी होंगी, इन पर जिल्लत छा रही होगी। ये जालिम, इनकी कमर तख्ता हो गई। ये उस वक्त भी सजदे के लिए बुलाए जाते थे जब ये भले चंगे थे। सो अब मुझे और इनको जो इस कलाम को झुटला रहे हैं छोड़ दो। हम इनको वहां से बतदरीज तबाही की तरफ ला रहे हैं जहां से ये नहीं जानते, और मैं इनको ढील दे रहा हूं कि अपना जोर लगा लें, इसलिए कि मेरी तदबीर बड़ी मुहकम है। ये सुनते क्यों नहीं? क्या तुम इनसे कोई मुआवजा चाहते हो कि ये उसके तावान से दबे जाते हैं? या इनके पास गैब का इल्म है कि आखिरत में भी यही सुरखरू होंगे और ये उसको लिख रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। इसलिए ए पैगंबर, तुम अपने परवरदिगार के हुक्म के इंतज़ार में सब्र किए रहो और अपनी कौम के मामले में मछली वाले यूनस की तरह ना हो जाओ, जब उसने मछली के पेट में पुकारा और वो गम से भरा हुआ था। उस वक्त अगर उसके परवरदिगार की अनायत उसके शामिल हाल ना हो जाती तो अपनी इस उजलत के नतीजे में मज़मूम होकर वो उसी चटियल मैदान में पड़ा रहता जहां मछली ने उसे उगल दिया था। लेकिन वो पलटा तो उसके परवरदिगार ने अस्सरे नौ उसको बरगुजीदा किया और उसको अपने स्वालेह बंदों में शामिल कर लिया। इसलिए सब्र किए रहो। ये मुनकरीन जब तुमसे ये याद दहानी सुनते हैं तो लगता है कि अपनी निगाहों के जोर से तुम्हें फुसला देंगे और कहते हैं कि ये ज़रूर दीवाना है, हालांकि ये तो सारे जहान वालों के लिए एक याद दहानी है। सूरह अल-हाक़ा शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। होनी शुदनी, क्या है होनी शुदनी, और तुम क्या जानो कि क्या है वो होनी शुदनी। समूद और आद ने
इस खटखटाने वाली को झुटलाया तो समूद एक हद से बढ़ जाने वाली आफत से हलाक कर दिए गए, और आद उस तुंदो तेज आंधी से बर्बाद हुए जो सरकश और बेकाबू हो गई। अल्लाह ने यह आंधी उन्हें जड़ पेड़ से उखाड़ने के लिए 7 रात और 8 दिन उन पर ठहरा दी। फिर तुम उन लोगों को देखते कि इस तरह उसमें पछाड़े पड़े हैं जैसे कि वो खजूर के खोखले तने हों। तो अब क्या इनमें से किसी को बाकी देखते हो? और यही जुर्म फिरौन और उससे पहले के लोगों ने किया, और उन बस्तियों ने भी जो तलपट हो गईं। इस तरह के उन सब ने अपने परवरदिगार के रसूल की नाफरमानी की, चुनांचे उसने उन्हें ऐसी पकड़ पकड़ा जो अपनी शिद्दत में बढ़ती चली गई। इसी तरह नूह को झुटलाने के नतीजे में जब तूफान उठा और पानी हद से गुजर गया, तो हम ही थे कि हमने तुम्हें कश्ती में उठा लिया, इसलिए कि इस सरगुज़श्त को तुम्हारे लिए नसीहत बना दें और याद रखने वाले कान इसको सुने और याद रखें। सो उसी तरह जब सूर में एक ही मर्तबा फूंक मारी जाएगी और ज़मीन और पहाड़ों को उठाकर एक ही चोट में पाश पाश कर दिया जाएगा, तो उस दिन वाक़े होने वाली वाक़े हो जाएगी और आसमान फट जाएगा। फिर तुम देखोगे कि उस दिन वो बहुत ही फुसफुसा होगा और फरिश्ते उसके किनारों पर सिमटे हुए होंगे, और तुम्हारे परवरदिगार का तख्त उस दिन 8 फरिश्ते अपने ऊपर उठाए होंगे। उस दिन तुम पेश किए जाओगे, इस तरह कि तुम्हारी कोई छुपी हुई बात भी छुपी न रहेगी। फिर जिसका नामा अमाल उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा, वो कहेगा, लो पढ़ो मेरा नामा अमाल। मुझे ये ख्याल रहा कि एक दिन मुझे अपने इस हिसाब से 2-4 होना है, चुनांचे वो एक दिल पसंद ऐश में होगा, बहिश्ते बरी में, जिसके मेवे झुक रहे होंगे। अब खाओ और पियो मज़े से अपने उन अमाल के सिले में जो तुमने गुजरे हुए दिनों में किए थे। और जिसका नामा अमाल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा, वो कहेगा, ए काश मेरा ये नामा अमाल मुझे ना मिलता, और मेरा हिसाब क्या है, मैं उससे बेखबर ही रहता। ए काश वही मौत फैसला कुन हो जाती। मेरा माल मेरे क्या काम आया, मेरी सब बादशाही मुझसे लुट गई। इसको पकड़ो और इसकी गर्दन में तोक डाल दो, फिर इसको दोज़ख में झोंक दो, फिर एक जंजीर में डाल दो जिसकी पैमाइश गज़ों में 70 गज़ है। ये ना अल्लाह बुजुर्ग व बरतर को मानता था और ना फ़कीरों को खाना खिलाने की तरगीब देता था, इसलिए आज यहाँ इसका कोई गमखार नहीं है और गुसाला के सिवा इसके लिए कोई खाना नहीं है। ये खाना सिर्फ गुनाहगार ही खाएंगे। सो नहीं, ये किसी शैतान का इल्हाम नहीं है। मैं उसकी शहादत पेश करता हूँ जिसे तुम देखते हो, और उसकी भी जिसे तुम नहीं देखते, कि बेशक ये एक रसूल करीम का कलाम है और ये किसी शायर का कलाम नहीं है। तुम लोग कम ही मानते हो, और ना किसी काहन का कलाम है, तुम लोग कम ही समझते हो। ये रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल हुआ है। हमारा ये पैगंबर अगर अपनी तरफ से कोई बात हम पर बना कर लाता तो हम इसको कवी हाथ से पकड़ लेते, फिर इसकी रगे गर्दन काट देते। फिर तुम में से कोई हमें इस काम से रोक ना सकता। ये तो दर हकीकत डरने वालों के लिए एक याद दहानी है। हम खूब जानते हैं कि तुम में इसके झुटलाने वाले भी हैं। ये इसी तरह झुटलाते रहेंगे और क़यामत में इन मुनकिरों के लिए यकीनन ये एक पछतावा बन जाएगा। इसमें शुबा नहीं कि ये एक यकीनी हक है। इसलिए ए पैगंबर, इन्हें छोड़ो और अपने रब्बे अजीम के नाम की तस्बीह करते रहो। सूरत मुआरिज। शुरू अल्लाह के पाक नाम से
جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے جو ضرور واقعہ ہونے والا ہے۔ کافروں پر کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں۔ وہ عذاب اللہ کی طرف سے ہوگا جو بلندیوں کا مالک ہے۔ فرشتے اور روح اس کے پاس چڑھ کر جائیں گے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ بس اے پیغمبر، تم ان لوگوں کے استہزاء پر صبر کرو، اور صبر بھی صبر جمیل۔ بے شک یہ لوگ اس دن کو بعید از قیاس سمجھتے تھے، اور ہمارے نزدیک یہ نہ صرف ممکن بلکہ قریب الوقوع ہے۔ وہ عذاب اس دن ہوگا جس دن آسمان رنگ میں تیل کی تلچھٹ جیسا ہو جائے گا، اور پہاڑ رنگین اون کے مانند ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہیں پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے۔ مجرم تمنا کرے گا کہ کاش اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو اور اپنے کنبے کو، جو وقت پڑنے پر اس کو پناہ دیا کرتا تھا، اور تمام انسان جو زمین میں ہیں سب کو فدیے میں دے دے۔ پھر یہ فدیہ اسے عذاب سے نجات دلا دے۔ ہرگز نہیں، وہ بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ایسی ہوگی کہ دور ہی دور سے مجرموں کی کھال چاٹ جائے گی، اور ہر اس شخص کو پکارے گی جس نے دنیا میں حق سے روگردانی کی اور پیٹھ پھیری اور ساری عمر مال جمع کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا بلکہ سینت سینت کر رکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بے صبرا پیدا کیا گیا ہے۔ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے۔ مگر وہ نماز پڑھنے والے ایسے نہیں جو اپنی نماز کے پابند ہیں، اور جن کے مال میں ایک معین حق ہے، سائل کا اور محروم کا، اور جو روزے سزا کی تصدیق کرتے رہتے ہیں، اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ بے شک ان کے رب کا عذاب نڈر ہونے کی چیز ہے بھی نہیں۔ اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں یا اپنے ہاتھ کے مال کے، یعنی میاں بیوی کے تعلقات میں ان پر کوئی الزام نہیں، لیکن جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں تو ایسے ہی لوگ حد سے گزر جانے والے ہیں۔ اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں، اور جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ عزت کے ساتھ بہشت کے باغوں میں داخل ہوں گے۔ تو اے پیغمبر، ان کافروں کو کیا ہوا کہ وہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں، دائیں اور بائیں طرف سے ٹولیاں بن بن کر چلے آ رہے ہیں؟ کیا ان میں سے ہر ایک کی یہ طمع کرتا ہے کہ وہ اہل ایمان کی طرح نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہم نے پیدا کیا ہے ان کو اس چیز سے جسے یہ خود جانتے ہیں۔ پس نہیں، ہم کو قسم ہے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، بے شک ہم اس پہ قادر ہیں کہ دنیا میں ان سے بہتر لوگ ان کی جگہ لے آئیں، اور ہم اس سے عاجز رہنے والے نہیں۔ پس اے پیغمبر، ان کو ہرزہ سرائی اور کھیل کود میں پڑا رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے دوچار ہوں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی وہ دن جب یہ قبروں سے نکل پڑیں گے اور میدان حشر کی طرف اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے کہ گویا
اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں۔ رنج و ندامت کے مارے ان کی نگاہیں نیچی ہوئی ہوں گی اور ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ یہی تو وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ تھا۔ سورہ نوح۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کو انکار و بدعملی کے نتائج سے خبردار کر دو، قبل اس کے کہ ان لوگوں پر ایک دردناک عذاب آ پہنچے۔ چنانچہ نوح نے ان سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، میں تمہارے لیے ایک صاف خبردار کرنے والا پیغمبر ہوں، اور تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے غضب سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرو۔ ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے گناہ معاف فرمائے گا اور موت کے وقت مقررہ تک تم کو دنیا میں اطمینان سے رہنے بسنے کی مہلت دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ کا ٹھہرایا ہوا وہ وقت آ جاتا ہے تو کسی کے ٹالے ذرا سی دیر کے لیے بھی نہیں ٹل سکتا۔ کاش کہ تم جان لیتے۔ جب نوح اپنا فرض رسالت ادا کر چکا اور اس کی قوم کے لوگ اس کو برابر جھٹلاتے رہے تو اس نے اللہ سے عرض کیا، یا رب، میں نے اپنی قوم کو شب و روز ایمان و اطاعت کی طرف بلایا، مگر میرے بلاوے نے ان کے دین حق سے گریز ہی میں اضافہ کیا، اور جب بھی میں نے ان کو بلایا کہ وہ تیری طرف رجوع کریں تو ان کو بخش دے، تو انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال دیں اور چادریں اپنے اوپر لپیٹ لیں اور اپنی ضد پر اڑے رہے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے ان کو ڈنکے کی چوٹ پکارا، پھر میں نے اعلانیہ بھی ان کو سمجھایا اور چپکے بھی۔ بس میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو کہ بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب می برسائے گا اور مال و اولاد میں تمہیں فروغ بخشے گا، اور تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ سے بڑائی کی توقع نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے بنایا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کیسے تہ بتہ 7 آسمان بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ ہی نے تم کو خاص اہتمام سے زمین سے اگایا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا، اور قیامت میں تم کو پھر اسی زمین سے نکالے گا، اور اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ تم اس کے کھلے راستوں میں جدھر چاہو چلو پھرو۔ جب اتنا سمجھانے پر بھی لوگ راہ پر نہ آئے تو نوح نے ہماری جناب میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، انہوں نے میرا کہا نہیں مانا اور ایسوں کی پیروی کی جن کو ان کے مال اور ان کی اولاد نے فائدے کی جگہ بڑا نقصان پہنچایا، اور انہوں نے بڑی چالیں چلیں اور کہا کہ ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑو ود کو اور نہ سوا کو اور نہ یغوث و یعوق کو نصر کو، اور انہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا ہے، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہیں دے۔ چنانچہ وہ اپنے گناہوں کی پاداش میں غرق کیے گئے۔ اور پھر
دوزخ میں جھونک دیے گئے اور انہوں نے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں پایا۔ اور نوح نے اپنی دعا جاری رکھتے ہوئے کہا، اے میرے پروردگار، ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ۔ بے شک اگر تو انہیں چھوڑ رکھے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور فاجروں اور کافروں ہی کو جنم دیں گے۔ اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی اور ہر اس شخص کی مغفرت فرما جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، اور تمام مومنین و مومنات کی مغفرت فرما، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ سورہ جن شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہو کہ مجھے وحی ہوئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے مجھے قرآن پڑھتے ہوئے سنا، پھر اپنی قوم کے لوگوں سے جا کر کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، سو ہم تو اس پر ایمان لے آئے، اور اب ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے نہ تو کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے اور نہ بیٹا، اور یہ کہ ہمارا بے وقوف سردار ابلیس اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کرتا رہا ہے، اور یہ کہ ہم نے تو یہ سمجھا تھا کیا آدمی اور کیا جن کوئی بھی اللہ پر جھوٹ نہیں باندھ سکتا، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے بعض لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، تو اس طرح ان آدمیوں نے ان جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا، اور یہ کہ ان آدمیوں نے بھی ویسا ہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا۔ یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اس کو سخت پہروں اور شعلوں سے بھرا ہوا پایا، اور یہ کہ اس سے پہلے ہم آسمانی ٹھکانوں میں سن گن لینے کے لیے جا بیٹھا کرتے تھے، لیکن اب کوئی سننے کا قصد کرے تو وہ ایک شہاب کے گولے کو گھات میں لگا ہوا پاتا ہے، اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ اس انتظام سے زمین والوں کے لیے کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب کا ارادہ ان کے حق میں بھلائی کرنے کا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ اور طرح کے، غرض ہم بھی مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور یہ کہ اب ہم نے سمجھ لیا کہ نہ تو ہم زمین میں رہ کر اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ کسی طرف بھاگ کر اس کو ہرا سکتے ہیں، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سنی تو اس پر ایمان لے آئے، پس جو شخص اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خدشہ نہیں ہوگا، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ تو مسلمان ہو گئے ہیں اور کچھ بدستور سابق بے راہ ہیں، تو جنہوں نے اسلام قبول کر لیا انہوں نے بھلائی کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو بے راہ ہیں وہ دوزخ کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اور اے پیغمبر، لوگوں سے کہو کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر لوگ دین کے سیدھے راستے پر قائم رہتے تو ہم ان کو پانی کی ریل پیل سے خوب سیراب کرتے، تاکہ اس نعمت سے ہم ان کو آزمائیں، اور جو شخص اپنے رب کی یاد سے روح گردانی کرے گا تو اللہ اسے سخت عذاب میں داخل کرے گا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کی عبادت کے لیے ہیں، تو لوگوں ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اس پر پل پڑیں گے۔ اے پیغمبر، ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا،
کہہ دو کہ میں تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ ہی کسی بھلائی کا۔ کہہ دو کہ اللہ کے غضب سے مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور نہ اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہے۔ البتہ میرا کام اللہ کی بات اور اس کے پیغامات لوگوں کو پہنچا دینا ہے۔ اب جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو بلا شبہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کافر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا وعدہ ان سے کیا جا رہا ہے، تو اس وقت ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے۔ اے پیغمبر، ان لوگوں سے کہو کہ مجھے معلوم نہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ نزدیک ہے یا میرے رب نے اس کے لیے کوئی اور مدت دراز رکھی ہے۔ غیب کا جاننے والا وہی ہے، سو وہ اپنی غیب کی باتیں کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے اس پیغمبر کے جسے اس نے غیب کا علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہے، تو اس کے آگے پیچھے محافظ فرشتے لگا دیتا ہے تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ ان فرشتوں نے اپنے رب کے پیغام کو ٹھیک ٹھیک پیغمبر تک پہنچا دیا، اور اللہ ان محافظوں کے تمام احوال کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اس نے تمام چیزوں کی گنتی تک اپنی نظر میں رکھی ہوئی ہے۔ سورہ مزمل۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے، رات کے وقت نماز میں کھڑے رہا کرو، مگر ساری رات نہیں بلکہ کم، یعنی آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لیا کرو یا اس سے کچھ بڑھا دیا کرو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ یقیناً ہم تم پر عنقریب ایک بھاری کلام کا بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ بے شک رات کا اٹھنا نفس کو خوب زیر کرتا ہے اور قرآن پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے، اور بے شک دن کے وقت تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں، اور اپنے رب کا نام لیتے رہو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو جو رب ہے مشرق و مغرب کا، کوئی معبود اس کو سوا نہیں، بس اسی کو اپنا کارساز بنائے رکھو، اور ان باتوں پر صبر کرو جو یہ کافر تمہاری نسبت کہتے ہیں، اور وزاداری کے ساتھ ان سے الگ تھلگ رہو، اور چھوڑ دو ہم کو اور ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں کو، ہم ان سے نبٹنے کے لیے کافی ہیں، اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو۔ بے شک ہمارے پاس ان کے جکڑنے کے لیے بیڑیاں اور ان کو جھونک دیے جانے کے لیے دوزخ ہے، اور ان کے کھانے کے لیے گلے میں اٹکنے والا کھانا اور بہت قسموں کے عذاب دردناک موجود ہیں، اور یہ عذاب ان کو اس دن ہوں گے جب زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے ریت کے بھر بھرے ٹیلے۔ لوگو، بے شک ہم نے تمہارے پاس ایک رسول بھیجا ہے تم پر گواہ بنا کر، جس طرح ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا۔ پھر دیکھ لو، جب فرعون نے اس پیغمبر کی نافرمانی کی تو ہم نے اس کو سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ بس اگر تم بھی رسول کے بھیجے جانے کے بعد کفر کا طریقہ اختیار کرو گے تو اس دن کی مصیبتوں سے کیسے بچ سکو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جسے پورا ہو کر ہی رہنا ہے۔ بے شک یہ قرآن ایک نصیحت ہے، بس جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ تو اے پیغمبر، بے شک
تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات نماز میں کھڑے رہتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے، اور رات اور دن کا ٹھیک اندازہ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، سو اس نے تمہارے حال پر عنایت کی اور وقت کی قید اٹھا دی۔ تو اب تہجد میں جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جائے پڑھ لیا کرو۔ اسے معلوم ہے کہ تم میں سے بعض آدمی بیمار ہوں گے اور بعض اللہ کے فضل کی تلاش میں ملک میں سفر کریں گے، اور بعض اللہ کی راہ میں دشمنوں سے لڑتے ہوں گے۔ تو بہرکیف جتنا قرآن تہجد میں آسانی سے پڑھا جائے پڑھ لیا کرو، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ زکوٰۃ کے علاوہ اللہ کو اچھا قرض بھی دیا کرو، اور جو نیکی بھی اپنے لیے پہلے سے زیادہ آخرت بنا کر بھیجو گے، اس کو اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے کہ وہ تمہارے حق میں دنیوی فائدوں سے بہت بہتر اور اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے۔ اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ سورہ مدثر۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو، اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور تبلیغ رسالت میں جو مشکلات پیش آئیں ان پر اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے صبر کرو۔ پھر جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ دن بڑا سخت ہوگا، ہلکا نہ ہوگا کافروں کے حق میں۔ اے پیغمبر، چھوڑ دو ہم کو اور اس نابکار کو جسے ہم نے اکیلا پیدا کیا، اور پھر اس کو بہت سا مال دیا اور حاضر باش بیٹے دیے، اور اس طرح اس کے لیے عزت اور سعادت کے حصول کی راہ ہموار کی۔ اس پر بھی وہ طمع رکھتا ہے کہ ہم اس کو کچھ اور بھی دیں گے۔ ہرگز نہیں، بے شک وہ تو ہماری آیتوں کا مخالف نکلا، ہم اسے عنقریب صعود پر چڑھا دیں گے۔ بے شک اس نے سوچا پھر ایک بات تجویز کی، تو اللہ کی مار اس پر کیسی بات تجویز کی۔ ہاں، اللہ کی مار اس پر کیسی بات تجویز کی۔ پھر اس نے نظر دوڑائی، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، پھر پیٹھ پھیری اور تکبر کیا۔ آخر کار بولا کہ یہ تو بس ایک قسم کا جادو ہے جو اگلوں سے چلا آتا ہے، یہ تو محض انسانی کلام ہے۔ ہم عنقریب اس کو دوزخ میں جھونک دیں گے۔ اور اے پیغمبر، تم کیا سمجھے کہ دوزخ کیا چیز ہے؟ وہ نہ تو باقی رہنے دے گی اور نہ ہی چھوڑے گی۔ کھال جھلس دینے والی 19 کارکن اس پر مقرر ہیں، اور ہم نے دوزخ کے یہ کارکن آدمی نہیں بلکہ فرشتے ہی بنائے ہیں، اور ان کی 19 کی گنتی بھی اس غرض سے ٹھہرائی ہے کہ یہ آزمائش بنے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور اہل ایمان کا ایمان اور بڑھ جائے، اور اہل کتاب اور اہل ایمان ان باتوں میں کسی طرح کا شبہ نہ لائیں۔ اور جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے وہ اور کفار یہ سن کر بول اٹھے کہ ایسی باتوں کے کہنے سے اللہ کی کیا غرض ہے۔ اس طرح اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور راہ دکھاتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا،
اور یہ دوزخ کا ذکر محض لوگوں کی نصیحت کے لیے کیا گیا ہے، ہرگز نہیں۔ ہم کو قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ جانے لگے اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے۔ یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے۔ آدمی کے لیے ڈر، اور یعنی تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے۔ ہر شخص اپنے عمل کے بدلے میں رہن ہے، سوائے دائیں بازو والوں کے۔ وہ رہن سے چھوٹ کر بہشت کے باغوں میں ہوں گے اور پوچھیں گے ان مجرموں سے، تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ جواب دیں گے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور دین کے بارے میں کٹ حجتیاں کرنے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی کٹ حجتیاں کیا کرتے تھے اور روز جزا کو جھٹلایا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ یقینی بات ہمارے سامنے آ گئی تو اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کو کچھ نفع نہ دے گی۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے روگردانی کر رہے ہیں، گویا یہ بتکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگے جا رہے ہیں، بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلے ہوئے آسمانی صحیفے دیے جائیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت کا خوف نہیں رکھتے۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، تو جو چاہے اس سے سبق حاصل کر لے، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے مگر یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے۔ وہی ڈرنے کے قابل ہے اور وہی مغفرت کرنے کا اہل ہے۔ سورہ قیامہ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نہیں، ہم کو روز قیامت کی قسم، اور نہیں ہم کو نفس لوامہ کی قسم۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اس کے مرنے کے بعد پھر جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ضرور جمع کریں گے، اور ہم تو اس کی انگلیوں کے پوروں تک کو درست کرنے پر قادر ہیں۔ مگر بات یہ ہے کہ انسان اس وجہ سے قیامت کو نہیں مانتا کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنے آگے بھی بے خوف و خطر بدعمالیاں کرتا رہے۔ پوچھتا ہے کہ بھلا روز قیامت کب ہوگا؟ پس جب نگاہیں خیرہ ہو جائیں گی اور چاند گہنا جائے گا، سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، اس دن یہی منکر انسان کہے گا کہ کہاں بھاگ کر جاؤں؟ ہرگز نہیں، اس دن کہیں پناہ نہیں۔ اس دن ٹھکانہ تو تیرے رب ہی کے پاس ہوگا۔ اس دن انسان کو جتا دیا جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا تھا اور کیا پیچھے چھوڑا تھا، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، اگرچہ اپنے تئیں بے قصور ثابت کرنے کے لیے کتنے ہی بہانے پیش کرے۔ اے پیغمبر، اس وحی کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو جلدی نہ چلاؤ۔ تم چاہتے ہو کہ تم کو وحی جلدی سے یاد ہو جائے، بے شک اس کا تمہارے سینے میں جمع کرنا اور اس کا تمہاری زبان سے پڑھوانا ہمارے ذمہ ہے۔ پس جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں تو تم اس کی پیروی کیا کرو، پھر اس کا سمجھا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ عاجلہ سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑے ہوئے ہو۔ کتنے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اور کتنے چہرے اس دن اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا۔ ہرگز نہیں، جب جان بدن سے کھینچ کر گلے کی ہنسلی تک آ پہنچے گی اور مرنے والے کے تیماردار چلا اٹھیں گے کہ ارے
कोई झाड़ फूंक करने वाला है, और इस बीमार को यकीन हो जाएगा कि अब ये दुनिया से जुदाई का वक्त है, और जान कनी की तकलीफ से एक पाँव की पिंडली दूसरे पाँव की पिंडली से लिपट जाएगी। ए इंसान, जब ये हालतें पेश आएंगी उस दिन तुझको अपने रब की तरफ चलना होगा। गफलत शुआर आदमी ने जीते जी ना तो तौहीद और रिसालत की तस्दीक की और ना नमाज पढ़ी, बल्कि उल्टा झुटलाया और अल्लाह के हुक्म से मुंह मोड़ा। फिर अकड़ता हुआ अपने घर वालों की तरफ चल दिया। तेरी शामत आ ही गई। हाँ, तेरी शामत आ ही गई है। क्या इंसान ने ये समझ रखा है कि उसको बिला बास पुर्स यूं ही छोड़ दिया जाएगा? क्या इब्तदा में वो मनी का एक कतरा न था, औरत के रहम में टपकाया गया था, फिर वो खून का लोथड़ा बना, फिर अल्लाह ने उसको इंसान बनाया, फिर उसके आज़ा दुरुस्त किए, फिर उससे मर्द और औरत की दो किस्में बनाई। क्या वो अल्लाह जिसने ये सब कुछ किया इस पर कादिर नहीं है कि क़यामत में मुर्दों को जिंदा करे? सूरह क़यामा शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नहीं, हमको रोज़े क़यामत की कसम, और नहीं हमको नफ्से लवामा की कसम। क्या इंसान ये ख्याल करता है कि हम उसकी हड्डियों को उसके मरने के बाद फिर जमा ना कर सकेंगे? क्यों नहीं, ज़रूर जमा करेंगे, और हम तो उसकी उंगलियों के पोरों तक को दुरुस्त करने पर कादिर हैं। मगर बात यह है कि इंसान इस वजह से क़यामत को नहीं मानता कि वो चाहता है कि अपने आगे भी बेखौफ व ख़तर बदआमालियाँ करता रहे। पूछता है कि भला रोज़े क़यामत कब होगा? बस जब निगाहें खीरा हो जाएंगी और चाँद गहना जाएगा, सूरज और चाँद इकट्ठे कर दिए जाएंगे। उस दिन यही मुनकिर इंसान कहेगा कि कहाँ भाग कर जाऊं? हरगिज़ नहीं, उस दिन कहीं पनाह नहीं। उस दिन ठिकाना तो तेरे रब ही के पास होगा। उस दिन इंसान को जता दिया जाएगा कि उसने क्या आगे भेजा था और क्या पीछे छोड़ा था। बल्कि इंसान खुद ही अपने आप को खूब जानता है, अगरचे अपने तईं बेकसूर साबित करने के लिए कितने ही बहाने पेश करे। ए पैगंबर, इस वही को याद करने के लिए अपनी ज़बान को जल्दी ना चलाओ। तुम चाहते हो कि तुमको वही जल्दी से याद हो जाए। बेशक इसका तुम्हारे सीने में जमा करना और इसका तुम्हारी ज़बान से पढ़वाना हमारे ज़िम्मे है। बस जब हम इसे पढ़ रहे हों तो तुम इसकी पैरवी किया करो, फिर इसका समझा देना भी हमारे ज़िम्मे है। हरगिज़ नहीं, असल बात यह है कि तुम लोग आजला से मोहब्बत रखते हो और आखिरत को छोड़े हुए हो। कितने चेहरे उस दिन तरोताज़ा होंगे, अपने रब को देख रहे होंगे, और कितने चेहरे उस दिन उदास होंगे और समझ रहे होंगे कि उनके साथ कमर तोड़ देने वाला मामला किया जाएगा। हरगिज़ नहीं, जब जान बदन से खींचकर गले की हंसली तक आ पहुंचेगी और मरने वाले के तीमारदार चिल्ला उठेंगे कि अरे कोई झाड़ फूंक करने वाला है, और इस बीमार को यकीन हो जाएगा कि अब ये दुनिया से जुदाई का वक्त है, और जान कनी की तकलीफ से एक पाँव की पिंडली दूसरे पाँव की पिंडली से लिपट जाएगी। ए इंसान, जब ये हालतें पेश आएंगी उस दिन तुझको अपने रब की तरफ चलना होगा। गफलत शुआर आदमी ने जीते जी ना तो तौहीद और रिसालत की तस्दीक की और ना नमाज पढ़ी, बल्कि उल्टा झुटलाया
اور اللہ کے حکم سے منہ موڑا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ تیری شامت آ ہی گئی، ہاں تیری شامت آ ہی گئی ہے۔ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس کو بلا باز پرس یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا ابتدا میں وہ منی کا ایک قطرہ نہ تھا، عورت کے رحم میں ٹپکایا گیا تھا، پھر وہ خون کا لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کو انسان بنایا، پھر اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت کی 2 قسمیں بنائیں۔ کیا وہ اللہ جس نے یہ سب کچھ کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ قیامت میں مردوں کو زندہ کرے؟ سورہ الدہر۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو پانی کی ایک ملی جلی بوند سے پیدا کیا ہے۔ ہم اس کو الٹتے پلٹتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے اس کو دیکھتا سنتا بنا دیا۔ ہم نے اسے خیر و شر کی راہ سجھا دی، اب وہ چاہے شکر کرے یا کفر کرے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے منکروں کے لیے زنجیریں، طوق اور دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اس کے برخلاف ہمارے وفادار بندے شراب کے جام پئیں گے جن میں آب کافور کی ملونی ہوگی۔ یہ ایک چشمہ ہے جس کے پاس بیٹھ کر اللہ کے یہ بندے پئیں گے اور جس طرف چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ یہ اپنی نظریں پوری کرتے اور اس دن سے ڈرتے رہے جس کا ہول ہر چیز کو گھیر لے گا۔ یہ مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے رہے، اس کے باوجود کہ خود اس کے ضرورت مند تھے۔ یہ اس جذبے سے کھلاتے تھے کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلا رہے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں، نہ شکر گزاری کی توقع رکھتے ہیں۔ ہم اپنے پروردگار کی طرف سے اس دن کا اندیشہ رکھتے ہیں جو نہایت روکھا ہے، بڑا ہی ترش رو ہے۔ سو اللہ نے انہیں اس دن کی مصیبت سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور سرور سے نوازا، اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں رہنے کے لیے باغ اور پہننے کے لیے ریشمی پوشاک عطا فرمائی۔ وہ اس میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ اس میں دھوپ کی حدت دیکھیں گے نہ ہی سردی کی شدت۔ اس کے درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے اور ان کے خوشے بالکل ان کی دسترس میں ہوں گے۔ ان کے سامنے چاندی کے برتن ان کے کھانے کے لیے اور شیشے کے پیالے ان کے پینے کے لیے گردش میں ہوں گے، شیشے بھی چاندی کے جنہیں ان کے خدام نے ہر خدمت کے لیے نہایت موزوں اندازوں کے ساتھ سجایا ہوگا۔ اور یہی نہیں، انہیں وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں آب زنجبیل کی ملونی ہوگی۔ یہ بھی جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ ان کی خدمت میں وہ لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے دوڑتے پھرتے ہوں گے۔ تم ان کو دیکھو گے تو یہی خیال کرو گے کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں، اور دیکھو گے تو جہاں دیکھو گے وہاں بڑی نعمت اور بڑی بادشاہی دیکھو گے، اس حال میں کہ ان کی اوپر کی پوشاک ہی سبز، سندس اور استبرق کے کپڑے ہیں۔ ان کو چاندی کے کنگن پہنا دیے گئے ہیں، اور ان کے پروردگار نے انہیں خود اپنے حضور میں شراب طہور پلائی ہے۔ یقیناً تمہارے لیے یہ تمہارے عمل کا صلہ ہے، اور تمہیں مبارک کہ تمہاری سعی مشکور ہوئی۔ تم ان کی پرواہ نہ کرو، اے پیغمبر، تم پر یہ قرآن ہم نے ہی نازل کیا ہے اور نہایت اہتمام کے ساتھ نازل کیا ہے، اس لیے تم اپنے پروردگار کے فیصلے کے انتظار میں ثابت قدم رہو، اور ان میں سے کسی گناہگار، کسی ناشکرے کی بات کا دھیان نہ کرو۔ ہم ان سے نبٹ لیں گے، اور صبح و شام اپنے رب کا نام یاد کرو، اور رات میں بھی اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ،
اور رات کے بڑے حصے میں اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ اس لیے نہیں مان رہے کہ یہ صرف جلد ملنے والی سے محبت کرتے ہیں اور اپنے آگے ایک بھاری دن کو پس پشت ڈال رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انہیں ہم نے ہی پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم جب چاہیں انہیں بالکل ٹھیک انہی کی طرح بدل دیں گے۔ یہ نہیں مانتے تو انہیں چھوڑو۔ یہ آیتیں تو ایک یاد دہانی ہیں، اس لیے جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کی راہ اختیار کر لے، اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ ہی اپنے قانون کے مطابق چاہے۔ بے شک اللہ علیم و حکیم ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسی علم و حکمت کی بنا پر اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ان ظالموں کے لیے تو اس نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ المرسلات۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، پھر زور پکڑ کر تیز ہو جاتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلا دیتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر ایک دوسرے سے جدا کر دیتی ہیں، پھر لوگوں کے دلوں میں یاد الہی کا القاء کرتی ہیں، تمام حجت کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ غرض ہم کو ان ہواؤں کی قسم ہے کہ تم لوگوں سے جو قیامت کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ پھر جب ستارے ماند پڑ جائیں گے، اور جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا، اور جب پہاڑ اڑائے جائیں گے، اور جب سب پیغمبر وقت معین پر جمع کیے جائیں گے، اس وقت سمجھو کہ قیامت واقع ہو گئی ہے۔ لیکن یہ واقعات کس دن کے لیے ملتوی ہیں؟ یہ ملتوی ہیں فیصلے کے دن کے لیے، اور اے پیغمبر تم کیا سمجھے کہ وہ فیصلے کا دن ہے کیا؟ اس دن قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر اسی طرح ان کے پیچھے پچھلوں کو چلتا کریں گے۔ مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ لوگو، کیا ہم نے تم کو ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ پھر ہم نے اس کو ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا ایک مقررہ وقت تک، تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے، بس ہم بہت اچھی قدرت رکھتے ہیں۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، زندوں اور مردوں کو، اور اس میں اونچے نیچے پہاڑ گاڑ دیے، اور تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا؟ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اس دن منکروں کو حکم دیا جائے گا کہ چلو اب اس عذاب کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، چلو اس 3 شاخوں والے سائے کی طرف جس میں نہ ٹھنڈی چھاؤں ہے اور نہ وہ آگ کی لپٹ سے تمہیں بچاتا ہے۔ یقیناً وہ آگ محل جیسے بڑے بڑے انگارے پھینکے گی جو اچھلتے ہوئے یوں دکھائی دیں گے گویا وہ زرد اونٹ ہیں جو اچھل کود کر رہے ہیں۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ وہ دن ہوگا کہ گناہگار مارے ہیبت کے بات نہ کر سکیں گے، اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ کسی طرح کا عذر پیش کریں۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اس دن ہم ان سے کہیں گے کہ یہی ہے وہ فیصلے کا دن جس کی تکذیب میں تم لگے رہتے تھے۔ آج ہم نے تم کو بھی اور اگلوں کو بھی حساب کے لیے جمع کر لیا ہے، تو ہماری گرفت سے نکلنے کے لیے تمہارے پاس کوئی داؤ ہے تو وہ ہم سے کر دیکھو۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اس دن متقی لوگ بہشت کے باغوں کی چھاؤں اور چشموں میں ہوں گے اور مرغوب میووں میں عیش کرتے ہوں گے۔ ہم ان سے کہیں گے کہ خوب مزے سے کھاؤ اور پیو،
इन नेक अमाल के सिले में जो तुम दुनिया में करते रहे हो। यकीनन हम नेकोकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। तबाही है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। मुनकिरो, तुम भी दुनिया में चंद दिन खा पी लो और रस बस लो, मगर हकीकत में तुम लोग मुजरिम हो। तबाही है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। और जब उन लोगों से कहा जाता है कि झुको, अपने रब के आगे तो नहीं झुकते। तबाही है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। अब इस कदर वाज नसीहत के बाद ऐसी और कौन सी बात है जिससे ये लोग ईमान लाएंगे।